یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا۔ اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر پھر مزید جو ہے ضبط نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، اب حضرت یوسف پوچھتے تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ یہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے وہی کر دی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک وقت آئے گا اے یوسف کہ تم یہ ساری بات جتلاؤ گے اپنے بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذ انتم جاہلون، جب کہ تم جاہل تھے، نادان تھے۔ قال انک لانت یوسف، اب انہوں نے غور سے دیکھا ہوگا کیا کیا یہ آپ یوسف ہے؟ قال انا یوسف وهذا، حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علیہ، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، پسند کر لیا، اور یقیناً ہم تھے خطا کار، ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے کیا کیا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت اب یوسف علیہ السلام کی وہ جو شخصیت کی بلندی ہے، ترفع ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے، نہیں آج تم پر کوئی ملامت نہیں کرتا، ہو گیا جو ہونا تھا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، تو میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو، یات بصیرا، ان کی بصارت لوٹ آئے، واتونی باہلکم اجمعین، اور تم اپنے سارے خاندان کو قبیلے کو لے کر آ جاؤ۔ فلما فصلت العیر، اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ جس میں کہ حضرت یوسف کا وہ پیرہن بھی ہے، وہ کرتا بھی ہے۔ قال ابوہم، اب وہاں کنعان کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج تک تو آئی نہیں، اب آ گئی۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی کے ذاتی اوصاف نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی، جو بھی علم اللہ دینا چاہے، جس وقت جو چیز کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے۔ حضرت عمر کو اگر میدان دکھا دیا گیا، میدان جنگ جو ہے شام کا، اللہ نے جب چاہ دکھا دیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ رہے تھے کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں، یہ اختیار ہوتا تھا ان کا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے، جو کرامت چاہے، جو معجزہ چاہے ظاہر کر دے۔ لیکن جب نہیں اللہ کی مشیت ہے، پاس ہی کتنے دور ہوں گے جب کہ اس کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی، ورنہ خوشبو سون کر جو وہاں پہنچ گئے ہوتے۔ لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے لاجد انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے یہ نہ کہو کہ اپنے بالکل سٹیا گئے، یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے، خدا کی قسم آپ اپنے پرانے خیال میں ہے، پرانے وہم میں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، حالانکہ نہ معلوم کہاں کا ہلاک ہو چکا، ختم ہو چکا۔ فلما جاء البشیر، تو جب وہ بشارت دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور حضرت یوسف کا کرتا اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر، فرتت بصیرا، تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے، یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ اور کر آئی، بصارت لوٹ آئی۔ قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون، انہوں نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين، ان کا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجیے، یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ قال سوف استغفر لكم ربی، اب یہاں دیکھیے صوفہ کا لفظ بہت اہم ہے، ذرا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا، ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی، اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی، ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ سوف استغفر لكم ربی، ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب جب یہ سب کے سب آ گئے، وہاں سے پورا قافلہ آ گیا، تمام بنی اسرائیل، اب 12 گھرانے تھے، یہ ان کی اولادیں تھیں، ان کے بچے تھے، بیویاں تھیں، وہ سب آ گئے۔ لما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت، جو بھی جگہ اونچی ہوگی بیٹھنے کی، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا لیا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہو، اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ، یہاں آپ کے لیے امن ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا دیا، اوپر بٹھا دیا۔ وخروا له سجدا، وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے،
تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا. یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا. ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو بزرگوں کو کہتے سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے. یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، اور یہ جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے. لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجیے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ حرام مطلق ہے. وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیایا من قبل، اب کہا حضرت یوسف نے ابا جان دیکھیے یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا. 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدے. تو گویا کہ 11 بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اور چاند کے حق میں. قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، انعام فرمایا مجھ پر جبکہ مجھے قید خانے سے نکلوایا. وجاء بكم من البدو، اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیہ نشینی کی سخت زندگی سے نکال کر یہاں حضارت اور تمدن اور وقت کی عظیم ترین جو متمدن ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی. ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتی ہے. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا. رب قد آتیتنی من الملک، اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا، باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا یہ علم سکھایا. فاطر السماوات والارض، اے وہ ہستی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا پشپناہ ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، مجھے وفات دیجو اسی حالت اسلام میں، فرما برداری ہی کی حالت میں. والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر دیجو اپنے صالح بندوں میں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی، اے محمد آپ کی جانب. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وما هم يمكرون، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں، اور جب کہ وہ چال چل رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور یہ بھی سن لیجئے آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. آپ سے سوال کیا گیا، اس کا جواب انہیں دے دیا گیا، اتنا عمدہ، اتنا خوبصورت، ہر چیز جو ہے بتا دی گئی، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تصلهم علیہ من اجر، اور نبی آپ تو ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے اور نصیحت. وکأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا، اور کتنی ہی اور آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. وہم عنہا معرضون، لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں، ان پر توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ بھی نوٹ کر لیجئے. اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. افامنوا ان تأتیهم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ نہ چنتے اس سے، بے خوف ہو چکے ہیں اس سے کہ آج ہم کے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھانپ لینے والی شے، کوئی آفت عذاب کی، اللہ کے عذاب کی. اور تأتیہم الساعۃ بغتۃ، اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آ پہنچے. وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے مترادف نہیں ہے. علی بصیرۃ انا، میں بصیرت باطنی کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، سمجھ کر، کانشیسلی، شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں. اور جہاں تک تو حدود کا معاملہ ہے وہ تو بات بالکل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بصیرت باطنی کے ساتھ. ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے. یہاں زیادہ قابل توجہ ہے وہ من اتبعنی، جو میری پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی اندھے بہرے مقلد نہیں ہیں بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں، تو وہ بھی علی بصیرت، سمجھ کر، شعور کے ساتھ. آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے کہ جو شعور کے ساتھ ہے. اس لیے کہ ایک عقیدے کے درجے میں یقین، ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیتھ، وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شے ہے. بلائنڈ فیتھ بھی اگر ہے، یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر، تو بڑی قیمتی شے. وہ بلائنڈ فیتھ بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھے، اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا، اس کی ویلیوز کو بدل دے گا. لیکن یہ کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے خصوصاً اس دور میں اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے، صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے، نظام کو بدلنا چاہے،
تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے، انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابو یافتہ ہوتا ہے، تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا نظام نہیں بدلے گا۔ تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو علی وجہ بصیرت ہو۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہ من اہل القری، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر یہ کہ مردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کی طرف ہماری وحی آتی تھی، بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے نبی بھیجے وہ سب مرد ہی تھے، انسان تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پھر وہ دیکھتے غور کرتے عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے، اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا فَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، یہ آیت میں مشکلات القرآن میں سے ہے، اس کی بہت سی آراء ہیں، لیکن جو توجیہ میرے نزدیک صحیح ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے، مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی، ابھی ان کی فطرت بالکل بگڑی نہیں تھی، وہ ایمان لا چکے ہیں، یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس کو، اس چاٹی میں سے اب مکھن نکل چکا ہے، اب آگے کوئی اور مکھن نکلنے والا نہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے تھے کہ عذاب آئے گا۔ وہ جو قوم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ لاؤبالی ہو جاتی ہے کہ 12 برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے عذاب 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 تو نہیں آیا، یہ سب بھونس تھی، صرف یہ کہ ہمیں ڈراوا دینا مقصود تھا۔ جاءہم نصرنا واستیأس الرسل، اور ظنو کا جو فاعل ہے وہ در حقیقت ان کی قوم ہے، وہ جو مشرک قوم ہے، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی بھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی۔ جاءہم نصرنا، تو ہمارے نبیوں اور رسولوں کے پاس پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی تھی۔ فنجی من نشاء، پھر بچا دیا جاتا تھا جس کو ہم چاہتے تھے۔ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی، نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے، ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان کے حالات میں، اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے، عقل کا سامان ہے، سبق کا سامان ہے۔ ما كان حدیثا یفترا، یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے، کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تصنیف و تعریف کر لے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں، مولانا مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی 100واں حصہ بھی تورات کے بیان میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی، بعد میں جب وہ حافظے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی تورات میں تھی۔ ما كان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے، اس کی ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں۔